تو اس کا مربی ہوتا ہے، والدین ہوتے ہیں۔ اگر والدین دیکھیے 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہوتی ہے اور 15 سال کی عمر میں لڑکا بالغ ہوتا ہے۔ شریعت نے 8 برس دیا ہے لڑکی کی تربیت کرنے کے لیے اور 14 برس دیا ہے لڑکے کی تربیت کرنے کے لیے۔ یہ وقفہ کم نہیں ہے، بہت طولانی وقفہ ہے۔ اگر ماں باپ چاہیں لیں تو 8 برس میں اپنی بچی کو بھی دیندار بنا سکتے ہیں، اپنے بیٹے کو بھی دیندار بنا سکتے ہیں۔ اچھا جی ہمارے یہاں دلال و پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، یعنی حجاب میں نہیں آپ خوش ہوتے ہیں، نہیں، آج آپ کی خوشی کل اس کے لیے باعث زحمت بنے گی، کل اس کی زندگی میں تکلیف پیدا ہوگی۔ جب یہ بچپنے سے حجاب کی عادی نہیں ہوگی تو بڑے ہونے کے بعد حجاب وہ نہیں کرے گی۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا، اگر جناب سیدہ سے محبت ہے تو ہمیں جناب سیدہ کی سیرت سے محبت ہونا چاہیے، جناب سیدہ کی زندگی سے محبت ہونا چاہیے، جناب سیدہ کے اقوال سے محبت ہونا چاہیے، جناب سیدہ کے اخلاق سے محبت ہونا چاہیے۔ آیا بیوی نے جو سارے عمل کو انجام دیا ہے یہ کس کے لیے انجام دیا؟ تو معصومہ ہے، ان کو تو ضرورت نہیں تھی، معصومہ ہیں، یہ نور سے خلق ہوئی ہیں۔ یہ جو کچھ آج عمل کو وجود میں لا رہی ہیں کس کے لیے؟ اپنے چاہنے والوں کے لیے۔ کہ جب ہم معصوم ہو کے، صدیقہ ہو کر، معصومہ ہو کر اتنی رعایت کرتے ہیں تو آپ کو کتنی رعایت کرنا چاہیے؟ یہ تو آپ کو بات کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ یہ ہم سب کے لیے پیغام، ایک میسج ہے کہ اگر ہم سب کچھ اپنی زندگی کو اہل بیت کی زندگی ہٹا کے اگر گزاریں گے تو یقیناً آپ کے دلوں میں حقیقی محبت اہل بیت کی نہیں ہوگی۔ اگر حقیقی محبت ہوتی تو آپ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے جس سے وقت کا امام ناراض ہوگا اور جناب سیدہ اپنے چاہنے والوں کو دیکھیں گی تو وہ ناراض ہوں گی۔ یعنی میری سیرت کے برعکس ہے۔ تو کیا کہا بیوی نے؟ نامحرموں پر نظر نہ پڑے اور وہ نامحرم کو نہ دیکھے، دو طرح سے مسئلہ ہے۔ یہ سارا دار آپ کے اختیار میں۔ میں تو یہ کہوں کہ ایک جو میں نے آپ کچھ دن پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک خاتون 4 شخص کو جہنم کے حوالے کر سکتی ہے۔ ماشاء اللہ بتا رہا ہوں، جب اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ جہنم میں ڈال دے تو وہ رک جائے۔ میں نے میرے باپ کو بولا اگر میرے والد نے میری صحیح تربیت کیا ہوتا تو میں دین سے کیوں ہٹتی؟ اللہ آواز کہہ دینا اس بات کے ساتھ کرتے ہیں، پھر وہ آپ رکھے گی، پھر رک جائیں گے۔ آپ پہلے میرے بھائی کو بلائیں گے۔ اگر میرا بھائی غیرت مند ہوتا، میرا بھائی دیندار ہوتا تو میں گھر سے باہر قدم کیوں نکالتی؟ دیکھیے ایک آدمی کی جرم نہیں، 4 آدمی جب اس میں شریک ہو گئے جرم میں۔ اب جب اس کے بعد اب جب قدرت آئے گی کہ اس کے بھائی کو جہنم میں ڈالو پھر روکے گی۔ اب میرے شوہر کو بلائیے۔ اگر میرا شوہر دیندار ہوتا، غیرت مند ہوتا تو مجھے باہر نکلنے پر مجبور نہ کرتا۔ اگر میں باہر نکلتی بے حجاب تو شوہر کو پھر اختیار کو روک دیتا۔ بھائی شوہر کا اختیار ہے کہ نہیں اختیار ہے؟ یعنی شوہر حاکم ہے بیوی کے لیے۔ اگر کوئی بھی کام خلاف شریعت زوجہ کرتی ہے تو شوہر پر یہ فرض سے روکے، وہ اس کا حاکم ہے، وہ اس کا سرپرست ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کا عورت پر شوہر کے ساتھ کیا ہے؟ واجب ہے۔ بغیر شوہر کی اجازت کے عورت گھر سے باہر قدم نہیں کر سکتی۔ اب آئے دیکھیے باپ گیا، بھائی گیا، شوہر گیا، اب یہ پھر خاتون آواز دے گی، اب میرے بیٹے کو بلائیں گے۔ جس طریقے سے بیٹے نے اپنی ساری خواہشوں کو رو کے منوا لیتا تھا، اگر اسی طریقے سے میرا بیٹا آ جاتا کہ اماں بے حجاب باہر نہ نکلیے تو کیا میں نہ مانتی؟ آپ دیکھیے کہ ایک عورت کے لیے 4 انسان جہنم کے حوالے ہو رہا۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے باپ کی، وہ صحیح راستہ دکھلائے، صحیح تربیت دکھلائے۔ پھر اس کے بعد بھائی کی ذمہ داری، اگر بھائی غیرت مند ہوگا تو بہن بھی اپنے بھائی کے خوف میں غیرت مند ہو جائے گی۔ اب تیسرا مرحلہ آتا ہے شوہر کا، یعنی شوہر ایسا تلاش کرے جو دیندار ہو، دنیا دار ہو۔ جب یہ دیندار ہوگا تو اپنے زوجہ کو بھی دیندار بنا دے گا، اگر دنیا دار ہوگا تو دنیا دار بنا دے گا۔ یہ سارا ایک کے بعد ایک سلسلہ ہے۔ پہلی ذمہ داری باپ کی ہے، دوسری ذمہ داری بھائی کی ہے، تیسری ذمہ داری شوہر کی ہے اور چوتھی ذمہ داری اولاد کی بنتی ہے۔ اگر اولاد اپنے گھر میں کوئی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو خلاف شریعت ہے، اولاد کو حق ہے اس کو بولنے کا۔ جس طریقے سے اولاد اپنی خواہشوں کو منوانے کے لیے ماں سے ضد کر دیتا ہے، رونے لگتا ہے، اکڑ جاتا ہے کہ نہیں میرا اس کام کو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر بیٹا اس طریقے سے اکڑ جاتا ہے کہ آپ بغیر حجاب کے باہر نہیں جائیں گے، ماں جاتی نہ جاتی۔
آج معاشرے کا عالم کیا ہے؟ حجاب میں نظر آتا